بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فدا عدیل اور آپ پر ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. آپ نے خانہ جنگی کے مناظر بہت دیکھے ہوں گے. مختلف ملکوں میں جب خانہ جنگی ہوتی ہے, جب وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے, تو آپ نے اس قسم کے مناظر دیکھے ہوں گے جس قسم کے مناظر آج میں آپ کو اس رپورٹ میں بتانے لگا ہوں. یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سرکاری گاڑی ہے اور ریڈیو پاکستان پشاور کی گاڑی ہے. اس کو جس بے دردی سے جلایا گیا ہے, اس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ تباہی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک گاڑی جو ہے وہ جلائی گئی ہے اس طرف. اس برآمدے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکاری گاڑی بھی جلائی گئی ہے. ان گاڑیوں کا قصور یہ ہے کہ یہ سرکاری گاڑیاں تھیں, حکومت پاکستان کی گاڑیاں تھیں اور عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی گاڑیاں تھیں. اور یہ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان پشاور کی وہ تاریخی عمارت ہے کہ جس کا اپنا ایک کردار ہے, اور مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس عمارت نے بہت شاندار کردار ادا کیا ہے. اکرام اللہ مروت سینئر پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان کے. ہم تھوڑا اگر جاننا چاہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا, جب شر پسند عناصر آئے, چاہے وہ بھلے وہ کسی بھی سیاسی بیس میں ملبوس ہوں, وہ تھے شر پسند. کیونکہ جس بھی لباس میں ملبوس لوگ اگر اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو ان کو شر پسند ہی کہا جائے گا. آپ یہ فرمائیے کہ جب یہ لوگ حملہ آور ہوئے تو آپ ادھر ہی موجود تھے. یہ کتنی تعداد میں لوگ تھے اور انہوں نے جب یہاں پر آگ لگانے کا آغاز کیا تو ان کو روکا نہیں گیا؟ بڑی مہربانی فضا عادل صاحب. اس طرح ہے کہ تعداد تو بہت زیادہ تھی, 300-400 لوگ تھے یہاں پہ. اس سے پہلے بھی انہوں نے پرسوں بھی حملہ کیا تھا, پہاڑ کو جلایا تھا, ہماری ریسیپشن کو بھی جلایا تھا, لیکن اس دن ان کو ایک طریقے سے واپس کر دیا گیا تھا. لیکن کل جو انہوں نے مطلب ادھر یہ جو جنگلے ہیں ان کو پلانگ لیا اور گیٹ کو بھی توڑ دیا, اندر آ گئے, تو یہاں پہ ہمارے جو کچھ ملازمین تھے انہوں نے یہاں پہ مسجد سے قرآن مجید اٹھا کر ان کے سامنے آئے. انہوں نے منت سماجت کی کہ ریڈیو نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے, آپ لوگ واپس ہو جائیں اور اپنا مطلب جدھر آپ لوگوں کا کام ہے ادھر جائیں. تو ایک دستہ تو واپس ہو گیا, لیکن دوسرا دستہ آ گیا. انہوں نے کہا عمران خان کو رہا کر دے تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے. بہرحال انہوں نے ہمارے کچھ بندوں کو انہوں نے جو روکنے کی کوشش کی ہے, تو انہوں نے اس کے پیچھے چھریاں بھی نکالی, اس کے گلوں پہ رکھ دی کہ ادھر آپ لوگوں کو ذبح کر دیں گے, آپ لوگ ہٹ جائیں. تو وہ آئے. سب سے پہلے یہ تو لوٹ مار کے لیے آئے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے فضا عادل صاحب, انہوں نے لوٹا سارے. کیا چیزیں لوٹی؟ سارے کمپیوٹرز وہ اٹھا کے لے گئے. اس سائڈ پہ کم از کم 50 کمرے, ان 50 کمروں میں سے ہر ایک کمرے کا انہوں نے دروازہ توڑا ہے اور کمپیوٹر اٹھا کے لے گئے. جو بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ اٹھا کر لے گئے تھے. اور پارکنگ میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں, پارکنگ میں 4-5 موٹر سائیکلیں تھی, میری بھی موٹر سائیکل وہاں پہ موجود تھی, ان کو بھی لے گئے ہیں. کچھ دوستوں نے موٹر سائیکل یہ حال کے پیچھے چھپا رکھی تھی, بلکہ ایک دوست نے تو باتھ روم نے تالا لگا کے چھپایا تھا, لیکن وہ سب کو لے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ لوٹ مار کی تو 3 ہماری سرکاری گاڑیوں کو بھی جلایا. اس کے بعد پھر انہوں نے آگ لگا دی, دفتر کو آگ لگا دی اور ایک پلاننگ کے ساتھ آگ لگ گئی. اس کو کچھ ہمارے ملازمین اوپر پھنسے ہوئے تھے. کچھ ملازمین کے لیے ہم نے پیچھے سے ایک ایگزٹ بنایا تھا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اسٹوڈیوز آپ کے بچ گئے ہیں. اسٹوڈیوز بچ گئے ہیں. اور سب سے خوشی کی جو بات ہے, میں آنے والا تھا اس بات پہ کہ ہم نے ٹرانسمیشن بحال کی. ابھی میں لائیو پروگرام کے لیے آیا ہوں, لائیو پروگرام میں ہی بیٹھا تھا میں. اگر آپ لوگ اپنی رپورٹ میں وہ بھی دکھا سکے, کیونکہ وہ خوشی کی بات ہے. ہماری اسٹوڈیوز محفوظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور ایک پلاننگ کے یہاں پہ APP کے دفاتر بھی ہیں. APP کے کا جو دفتر ہے اوپر چوتھے فلور میں, وہ ساتھیوں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچے, ان کا سارا آفس بھی جل وہ آفس بھی جل گیا, اور اس کے ایک ساتھی کی گاڑی کو انہوں نے مطلب مکمل توڑا ہے. چلیں ہم نقصان بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ کس ظالمانہ انداز میں اس بلڈنگ کو جلایا گیا ہے. یہاں پر دیکھیں آپ فرنیچر دیکھ سکتے ہیں, آپ سارا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, اور جس طریقے سے اس عمارت کی ڈیکوریشن کی گئی تھی باہر سے, وہ سارا ڈیکوریشن کا جو مواد تھا وہ سارا جل چکا ہے. سردار اعظم صاحب سینئر پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ تھوڑا اگر ہمیں یہ سردار اعظم صاحب, جنرل محمد ضیاء الحق ہلال امتیاز ستارہ بصالت صدر پاکستان نے بروز اتوار بتاریخ 28 اپریل 1985 کیا 1405 براڈ کاسٹنگ ہاؤس پشاور کا افتتاح کیا. یہ افتتاح صدر پاکستان ضیاء الحق نے کیا تھا. اور
وہ عمارت ہے جو ہمارا جو سب سے پہلا براڈ کاسٹ ہاؤس تھا، اس کے بعد یہ دوبارہ بنایا گیا تھا جب جدید طرز نشریات شروع ہوئی، اور ہم نے افغان وار کے حوالے سے اپنا کردار بھی ادا کرنا تھا. پھر جو پروپیگنڈا اس وقت پاکستان کے خلاف ہو رہا تھا، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ والی بلڈنگ جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا، اس کو بنایا گیا، اور اس وقت کے مطابق اس وقت جو بھی جدید طرز نشریات کے لیے ایکوپمنٹ چاہیے تھے وہ سارا یہاں پرووائڈ کیا گیا. یہ مجھے بتائیے سردار صاحب کہ یہ دیکھیں گملے اور اس لان میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنیچر کی صورتحال، اس کو اب مطلب الفاظ میں نہیں اس تباہی کو بیان کیا جا سکتا. ہم اگر اندر جا کے تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ اندر ابھی بھی میرا خیال ہے کہ دھواں کہیں کہیں سے یہاں پہ آپ کو اٹھ رہا تپش ہے، محسوس ہوگی. ابھی دھواں ابھی تک اٹھ رہا ہے. یہ اب تک آگ لگی ہوئی ہے. اوپر کے فلورز میں بھی یہی حالت ہے. ڈیوٹی روم میں جو آگ لگی تھی وہ کل رات کو میں نے اور میرے ایک ساتھی انجینئر ہیں رفایت صاحب، ہم نے مل کے اس کو بجھایا. پھر اسی طرح ہمارے تھرڈ فلور پہ جو آخری کمرے ہیں وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھا جائے، دیکھیں میں تو ایک بات کہوں گا اور وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاک آرمی کی، ہمارے جو جتنے فورسز ہیں ان کی، تو وہ ہمارے جو سرحدات ہیں، جو زمینی سرحدات ہیں، جو ہماری باؤنڈریز ہے، بارڈرز ہیں، ان کے محافظ ہیں. لیکن ایک سرحد ایسا ہے جس کو ہم نظریاتی سرحد کہتے ہیں. اس نظریاتی سرحد کا تحفظ کا جو ذمہ ہے وہ ریڈیو پاکستان کے کندھوں پر ہے، اور بخوبی ہم نے وہ ادا کیا ہے. اور اس کو ادا کرنے کے ہمیں بارہا ہم امتحانات سے گزرے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے. یہ وہ تاریخی عمارت ہے یا یہ وہ تاریخی ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے امن کا پیغام دیا. یہ وہی تاریخی ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے اہلیان پاکستان کو مبارکباد دی آزادی کی. 14 اگست 1947 کی شب 12 بجے ریڈیو پاکستان سے عبداللہ جاں مغموم نے پشتو میں اور آفتاب احمد نے اردو میں جب ان کو پیغام دیا اہلیان وطن کو کہ پاکستان بنانے والوں، پاکستان مبارک ہو، پاکستان زندہ باد، تو اس کی سزا آج ہمیں دی جا رہی ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے پروپیگنڈا جب ہوا اس ملک عزیز کے خلاف تو ہراول دستے کے طور پہ اس نے اس پروپیگنڈے کو ٹیکل کیا. ہر اس پہ اب سمپل ایک ثبوت کے طور پہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے سامعین کو اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. جب دلی کے دربار میں کھڑا ہو کے آپ کا دشمن ملک کا وزیر اعظم مودی کہتا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور انڈائریکٹلی، وہ تو ہمیں برا بھلا کہتا ہے لیکن انڈائریکٹلی ہم اس کو اپنے سینے پہ تمغے کے طور پہ لیتے ہیں جب وہ پاکستان کے اس ادارے کی اس پروپیگنڈے کو ٹکل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو سراہتا ہے، اور آج اسی کی سزا دی جا رہی ہے ہمیں. ریڈیو پاکستان کا موٹو ہے ہم امن کا پیغام دیتے ہیں. ہمارا سمپل موٹو ہے وقولوا للناس حسنا، ہم احسن طریقے سے بات کرنے کے قائل ہیں. ہم نے اس ملک عزیز کو انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن، انفوٹینمنٹ دیا ہے. ہم نے اس ملک کی سرحدات کی، نظریاتی سرحدات کی حفاظت کی ہے. ہم ہر اس محب الوطن پاکستانی کے پیچھے کھڑے ہیں جو اس ملک عزیز کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، صحیح معنوں میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اس تاریخی ادارے کی جو اعزاز اس کو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ آپ قوی خان کو لے لیں، آپ جناب فردوس جمال کو لے لیں، آپ خیال محمد کو لے لیں، آپ کسی بھی شعبے میں بڑے ایک شخصیت کو لے لیں، اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ریڈیو پاکستان سے ہوگا. چاہے وہ فنکار ہے، وہ ادیب ہے، محقق ہے، مؤلف ہے، شاعر ہے، وہ کوئی انسٹرومنٹ بجاتا ہے یا فن اداکاری میں اس کو کوئی ایک اعزاز یا ایک شغف ہے فن اداکاری کے ساتھ، یا اگر آپ دیکھا جائے وہ لکھاری ہے، اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہوگا. صرف ہمارا پیغام محبت ہے اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک پہنچے. آپ کا پیغام بہت دور دور تک پہنچ گیا ہے، لیکن یہ تباہی کے جو مناظر ہیں، اور یہاں پر مجھے اگر آپ بتا دیں کہ یہ اخبارات ہیں یا کوئی ریکارڈ ہے ریڈیو پاکستان کا؟ دیکھیں سر، یہ ہمارے نیوز سیکشن کا ٹرانسلیشن روم ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے ہماری، آپ کو پتہ ہے ریڈیو پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں سے سب سے زیادہ زبانوں میں جو مقامی زبانیں ہیں اس میں خبریں نشر ہوتی ہیں.
تو اس کی ٹرانسلیشن یہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ ہمارا ایک اسٹور ٹائپ کا تھا جو خبریں نشر ہونے کے بعد ان کا پلندر باقی رہتا ہے وہ یہاں پہ جمع ہوتا تھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں اس کو آگ لگائیے. یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ اس فریم میں بڑا تاریخی یادگار تصاویر ہوتی تھیں, وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہی, ساری کی ساری جلا دی گئی ہیں, وہ بورڈز بھی جلا دیے گئے ہیں. اور یہ جناب ہم صحافی بھی ناظرین یہاں پر آتے ہیں, اور جب آتے ہیں اور ریڈیو پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے نیوز روم میں داخل ہوتے ہیں, اور یہ نیوز روم ہے. اس نیوز روم کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر مطیع اللہ صاحب بیٹھتے ہیں, کنزا ہما مجید صاحبہ بیٹھتی ہیں, سہیل صاحب بیٹھتے ہیں. یہاں پر ماسٹر بشیر صاحب یہاں سے کھڑے ہو کر ٹرین کو دیکھا کرتے تھے, وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی. اور یہاں پر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے, اور اس جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تباہی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ شیشے بھی ہیں, چلنا محال ہو رہا ہے. ایئر کنڈیشنر کی صورتحال, کھڑکیوں کی صورتحال, یہ پنکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکا. اور ہم تھوڑا سا یہاں سے نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ریڈیو پاکستان کی نشریات بند ہو گئیں, کیا ریڈیو پاکستان کی آواز خاموش ہو گئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیوٹی روم اس کو کہتے ہیں, یہاں پر مانیٹرنگ کی جاتی ہے مختلف پروگراموں کی, اور ریکارڈنگز جو ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اور یہاں سے آگے پر اسٹوڈیوز کا آغاز ہوتا ہے, اور انجینئر ریاض احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں مزید بتائیں گے. اور مجھے یہاں پر آ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا ہے کہ یہ جو حصہ ہے ریڈیو پاکستان کا یہ محفوظ ہے. کسی اسٹوڈیو میں اگر ہم جا سکیں اور آپ کو ہم بتا سکیں کہ صورتحال اسٹوڈیوز کی کیا ہے. جی ریاض صاحب, جب یہ حملہ ہوا تو آپ ادھر ہی موجود؟ بالکل سر, ہم یہاں پہ تھے, بلکہ ہم تو 1 بجے تک یہیں پہ کام کر رہے تھے. اور صبح جب آئے ہیں تو روٹین ورک چل رہا تھا ہم لوگوں کا, اور اپنے ٹیکنیکل ہم نے چونکہ اپ گریڈیشن کی ہوئی تھی FM 101 کی, اور اس کے علاوہ باقی سارے چیزیں بھی ہم نے اپ گریڈ کی ہوئی تھی, ٹرانسمیٹرز وغیرہ. لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں مہینہ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے جو چیزیں ہم نے جو محنت کی تھی, تو ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے. ان کو سینس ہی نہیں ہے, ان کو سینس ہی سر نہیں ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے, اور جو سازش کی گئی ہے, آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے, ہمارے حوصلے اس سے زیادہ بلکہ پست نہیں ہوئے بلکہ بڑھے ہیں سر. یہ جگہ ہمیں بتائیے گا. جی جی, یہ کنٹرول روم ہے سر. یہاں پہ ہم نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا سر. تو چونکہ یہ اس وجہ سے بچا ہے, اور چونکہ سیف اللہ صاحب ہمارے کڑے ہیں, روح الامین صاحب کڑے ہیں, ہمارے رفایت اللہ صاحب ہیں انجینئرنگ مینیجر, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ہمارے نور حسین صاحب ہیں جو ہمارے براڈ کاسٹ ٹیکنیشین ہیں, حبیب صاحب ہے اسٹور کیپر ہے, ظہور خان کا نام میں ضرور لوں گا, ظہور, افتخار, ان سب نے اپنی اپنی جگہوں کی حفاظتیں کی ہیں, ان سب نے محنت کیا ہے. بلکہ یہ سیف اللہ صاحب نے تو آگ میں انہوں نے, اور رفایت اللہ نے باقاعدہ گئے ہیں 3rd فلور تک. ہمارے 4th فلور پہ STL روم ہے جو کہ وہاں سے FM 101 چلتا ہے, وہ ٹرانسمیٹر والا روم ہم نے بچانے کی بہت کوشش کی, اور تقریباً آدھا وہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے, کارپیٹ وغیرہ اور AC انہوں نے توڑے. FM 101 کی آواز خاموش ہے اس وقت چل رہی ہے سر. اچھا, FM 101 بھی چل رہی ہے, سیف اللہ صاحب بھی موجود ہیں, اور AM کی آواز بھی چل رہی ہے. آواز بھی سر چل رہی ہے, اور ہمارا صوت القرآن جو ہے 93.4 پہ, جو کہ 24 آور اس میں قرآنی تلاوت ہوتی ہے, ترجمہ ہوتا ہے, شکر الحمدللہ, وہ محفوظ ہے, وہ چل رہا ہے. اور انہی لوگوں کی برکات ہے, انہی لوگوں کی محنت ہے, جو کہ ایز اے ٹیم ورک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے, سارے بیٹھے ہیں, سب نے اسٹریٹجی بنائی, سب نے یہ کہا کہ اس ادارے میں یہ سینٹر ہے, اس کو بچانا ہے. یہاں پہ آپ آتے ہیں, آپ اسٹوڈیوز میں سر کام بھی کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے یہاں کیسے کام ہوتا ہے, اور بہت خوشی ہوئی جو آپ نے سر فرسٹ ٹائم موقع دیا انجینئرز کو کہ وہ اپنی بات کر سکیں یہاں پہ. یہ آپ ہی کی بدولت ہے کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ FM 101 بھی چل رہا ہے, اور آپ کی AM کی جو نشریات ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. اگر بلڈنگ جل گئی ہے, اگر ریکارڈ بہت سارا جل گیا ہے, نظر آتش کر دیا گیا ہے, حملہ کرنے والوں نے اپنا کام کر دیا, لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی اپنا کام تو کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس صرف یہ نہیں ہے بلکہ سیکیورٹی بھی تھی.
ہم نے چونکہ ہمارے پاس سیکیورٹی کی تعداد کم ہے، 2-3 ہمارے پاس پولیس ہوتے ہیں، 5-6 ہمارے اپنے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو جب وہ سیفیکیٹڈ ہو جاتے تھے، آگ لگا دیتے، اس میں بچے بھی آ گئے تھے اور اس میں افغانی بچے بھی تھے، اس میں کباڑی لوگ بھی تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو توڑ پھوڑ کرنے والے وہ تو نوجوان تھے، مشٹنڈے تھے۔ لیکن میں نے شروع میں یہی کہا کہ جو حملہ کرنے والے تھے ان کا کوئی چہرہ نہیں تھا، بالکل ان کا کوئی لباس نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں تھی، جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ اس وقت شر پسند تھے، وہ اس وقت حملہ آور تھے جنہوں نے قومی اثاثے پر حملہ کیا۔ عوام کے ٹیکس سے ریڈیو پاکستان چلتا ہے، اور اس کو جلانا، اس کو نظر آتش کرنا، پھر اس کی گاڑیاں جلانا، پھر لوگوں کی اسٹاف کی گاڑیاں جلانا یا اپنے ساتھ لے جانا، اور پھر ایٹمی دھماکوں کی جو یادگار ہے چاقی پہاڑ کا ماڈل، اس کو جلا دیا گیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو تباہی کے مناظر بھی دکھائے اور یہ خوشگوار منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ریاض صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت ریڈیو پاکستان کی آواز جو ہے وہ ہوا کے دوش پر ہے، سنی جا سکتی ہے، سامعین اس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ جی ریاست، ہم انشاءاللہ تعالی ہندوستان یہ سن لے یہ میری بات کہ ہم انشاءاللہ تعالی خاموش نہیں رہیں گے۔ جو ان کے مقاصد تھے، جو ہمارے دشمنوں کے مقاصد تھے، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو پشاور کا تاریخی اسٹیشن ہے اس کو ہم بند کریں گے اور ہم تو سرحدوں تک سے نہیں، سرحدوں سے آگے انشاءاللہ ان کو جواب بھی دیں گے، تو یہ آواز انشاءاللہ چلتی رہے گی اور اس آواز کو ہم خاموش نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے حکومت کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہاں رات گزاریں گے، دن نہیں دیکھیں گے، اور ہم نے اس کو سٹینڈ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو دشمن کو چنتا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ چنتا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔